الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے شیطان کے دھوکے، اس کی جھوٹی امیدوں اور اس کے انجام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس اہل ایمان کے لیے عظیم خوشخبری بیان فرما رہے ہیں۔ پھر ایک نہایت اہم اصول سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی صرف دعووں سے نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال سے ملتی ہے۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں خوشخبری دیتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ آئیے اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک۔ اب ان کی جو جزا ہے ان کے لیے وہ کیا ہے، یعنی یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ، اور اس کے ساتھ شرط کیا ہے، نیک اعمال۔ تو جو لوگ ایمان بھی لائے پھر انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو ان کے لیے جو بدلہ ہے وہ کیا ہے، اسی کا ذکر ہے۔ سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں۔ اب باغات کی جو وضاحت ہے، باغات کی جو بیان کی گئی ہیں صفات، وہ کیا ہیں، وہ ایسے باغات ہیں کہ تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ابدا ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی۔ دیکھیے جو پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں گمراہ لوگوں کا انجام بیان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جنت تیار فرماتے ہیں جہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایک مومن کو اللہ کی رحمت اور اس کے وعدوں پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، لیسا بامانیکم، اور نہیں ہے تمہاری خواہشات پر موقوف، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں پر موقوف ہے یہ بات۔ یعنی کہ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت مبارکہ میں جو اس کے جو لوگ تھے اہل کتاب کے، یعنی کہ یہود و نصارہ، وہ اور مسلمان، یہ دونوں اپنی اپنی فضیلت کے دعوے کیا کرتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ نجات صرف ہماری ہے، نصارہ بھی اپنے بارے میں یہی سمجھتے تھے، اور بعض مسلمانوں کے درمیان بھی اسی قسم کی باتیں ہونے لگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرما دیا کہ کامیابی صرف دعووں یا خواہشوں سے نہیں ملتی بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ملتی ہے۔ تو اسی چیز کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری خواہشوں پر موقوف، ولا امانی اہل الکتابی، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں پر۔ من یعمل سوءا، اب یہ واضح طور پہ فرما دیا گیا ہے کہ من، جو شخص بھی عمل کرے گا سوءا برا، یجزا بہ، وہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جو بھی عمل نیک کرے گا اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا، جو برے عمل کرے گا وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حمایتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب واضح طور پہ فرما دیا کہ کامیابی صرف دعووں یا خواہشوں سے نہیں ملتی بلکہ ایمان اور عمل صالح اس سے ملتی ہے، تو پھر اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے معافی نہیں، بلکہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اصل پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کی فکر کرے، صرف زبانی دعووں پر بھروسہ نہ کرے۔
تو اسی طرح جب مسلمان اور اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے پر یہ فخر کیا کرتے تھے اور فضیلت سمجھتے تھے کہ جو یہود و نصارا تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ پہلے آئے ہیں اس لیے ہماری فضیلت زیادہ ہے، اور مسلمان کہتے تھے ہمارے نبی بعد میں آئے ہیں لیکن ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے تو اس لیے ہماری فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے واضح یہاں آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ دیکھو یہ جو مدار ہے نا اعمال کا اور جنت میں جانے کا، یہ مدار صرف تمہاری خواہشوں پر، تمہاری آرزوؤں پر نہیں، بلکہ یہ کس پہ موقوف ہے؟ اس کا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس پہ موقوف ہے؟ صرف اور صرف اعمال پہ ہے۔ جنت کا دار و مدار اعمال پہ موقوف ہے، جو جیسا عمل کرے گا وہ ویسا ہی بدلہ پائے گا، وہ اللہ کے ہاں کتنا بھی زیادہ جو ہے نا وہ یعنی اس چیز کے بارے میں وہ دعوے کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اللہ کو اس چیز کے بارے میں علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا کہ صرف اور صرف دعووں پر ہی نہیں جنت ملے گی، بلکہ اچھے اعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیک عمل کرے۔ اب یہاں بھی اس چیز کی مزید وضاحت آ گئی ایک بار پھر کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذَکَرٍ، اب وہ کیا آ گیا؟ من ذَکَرٍ، خواہ وہ مرد ہے، او انثیٰ، یا عورت ہے، یعنی کہ مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، جب تک وہ نیک اعمال نہیں کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرے، من ذَکَرٍ او انثیٰ، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا، نقیرہ ایک دھاگے کے برابر بھی۔ تو دیکھیں سامعین کرام، یہاں پر آیت مبارکہ جو ہے وہ اسلام کے عدل اور انصاف کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اس کے ہاں مرد اور عورت دونوں کی قدر و منزلت ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ پھر جو لفظ آیا ہے نقیرہ، نقیرہ اس سے مراد ہے وہ دھاگا باریک سا کہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر اس کے درمیان میں ایک باریک سی تار ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے، وہ ہے۔ یعنی اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کسی بندے کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی، جو جیسا عمل کرنے والا ہوگا اس کو ویسا ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل معیار تقوی، ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ جنس، خاندان یا دنیاوی مقام۔ تو آج کے سبق سے حاصل ہونے والے جو اہم نکات ہیں وہ یہی ہیں کہ جنت ایمان اور نیک اعمال والوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا ہے، اور نجات صرف دعووں یا خواہشوں سے نہیں بلکہ عمل سے ملتی ہے۔ گناہ کے بعد سچی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد عورت دونوں کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آج کی آیات ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ سامعین کرام، ہمیں صرف مسلمان ہونے پر فخر کرنے کی بجائے اپنے کردار، عبادات، معاملات اور اخلاق کو بھی قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں سچا ایمان، اخلاص، نیک اعمال اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ملتے ہیں کہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔